پاکستان کے سابق وزیر اعظم لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو مشیر اعلیٰ حکومت بمبئی اور جونا گڑھ کی ریاست میں دیوان تھے۔ پاکستان میں آپ کو قائد ایوان یعنی عوام کا رہبر اور بابائے آئین پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ پہلے ایشیائی تھے جنہیں انگلستان کی ایک یونیورسٹی ساؤتھ ہیمپٹن میں بین الاقوامی قانون کا استاد مقرر کیا گیا۔ کچھ عرصہ مسلم لا کالج کراچی میں دستوری قانون کے لیکچرر رہے۔ 1953 میں سندھ ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی۔ بھٹو جمہوری حکومت میں صدر پاکستان سکندر مرزا کے وزیر اعظم فیروز خان نون کی کابینہ میں وزیر تجارت تھے۔ ستمبر 1977 میں مسٹر بھٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ سندھ میں 4 اپریل ان کی شہادت کے دن صوبے بھر میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، جو یاد نہ آئے بھول کے پھر اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم، وہ جس نے اس کو لحد میں رکھ کے لحد کے منہ پر چٹان رکھ دی، وہ یاد رکھے کہ اس نے گونگی زمین کے منہ میں زبان رکھ دی۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو بین الاقوامی قداور سیاسی شخصیت کے روپ میں ابھر کے سامنے آئے۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو بھی سیاست کے میدان سے وابستہ رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1950 میں برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا سے سیاست کی ڈگری حاصل کی۔ 1952 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اصول قانون میں ماسٹرز کیا۔ ناظرین، جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر تجارت، وزیر اقلیتی امور، وزیر صنعت و قدرتی وسائل اور وزیر خارجہ کے قلمدان پر فائز رہے۔ ستمبر 1966 میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف بڑے ہی بھرپور انداز سے پیش کیا۔ جنوری 1966 میں جب صدر ایوب خان نے اعلان تاشقند پر دستخط کیے تو ذوالفقار علی بھٹو بڑے دل برداشتہ ہو گئے اور اسی برس وہ حکومت سے علیحدہ ہو گئے۔ انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں مسئلہ کشمیر کو مرکزی حیثیت دی۔ بھٹو نے دسمبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جو بہت جلد پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئی۔ 1971 میں پاکستان کے صدر اور پھر 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو دور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کو آج بھی ان کی بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا سہرا بھی ذوالفقار علی بھٹو کے سر ہی جاتا ہے۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کر دیا۔ 18 مارچ 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی۔ سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، جس میں 3 ججوں نے انہیں بری کرنے کا اور 3 ججوں نے انہیں سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی سیاست کے افق کے اس چمکتے ستارے کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں 4 اپریل 1989 کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پاکستان کی سیاست آج بھی ان کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی بے نظیر بھٹو، پھر میر مرتضیٰ بھٹو، اس کے بعد شاہ نواز بھٹو اور سب سے چھوٹی صنم بھٹو۔ بے نظیر بھٹو کی ولادت 21 جون 1953 میں ہوئی۔ میر مرتضیٰ بھٹو نے 20 ستمبر 1955 کو اس دنیا میں آنکھیں کھولیں۔ میر شاہ نواز بھٹو کی پیدائش 1957 اور صنم بھٹو کی اس دنیا میں آمد 1959 کی ہے۔ بے نظیر بھٹو کو ذوالفقار علی بھٹو نے ابتدا سے ہی امور خارجہ کا سربراہ سمجھنا شروع کیا اور 19 سال کی عمر میں زمانہ طالب علمی میں 1972 میں
شملہ معاہدے کے وقت بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی مشیر امور خارجہ تھیں اور اس معاہدے کی مذاکراتی ٹیم کا اہم حصہ بھی تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے انتقال سے قبل ہی بے نظیر بھٹو سیاست کے افق پر قائم ہو چکی تھی۔ ناظرین، آج کا پروگرام جو کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ایک عظیم سیاستدان کے حوالے سے بھی اور ان کی کامیابیوں کے حوالے سے بھی۔ آج ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا ہے سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں تاج حیدر صاحب۔ سر بہت شکریہ، سب سے پہلے تو ہم مشکور ہیں، آج بڑا ہی مصروف دن ہے پیپلز پارٹی کے لیے، لیکن پھر بھی سر آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر اتنے سال ہو گئے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر، یہ سوچتے ہوئے، یہ اظہار کرتے ہوئے اور یہ وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہوئے کہ اتنے مقبول ترین سیاسی لیڈر کا آخر قصور کیا تھا سر؟ دیکھیے بی بی، اصل میں ایک بیٹل آف آئیڈیاز معاشرے کے اندر ہے۔ استحصال جو کر رہے ہیں ان کے خلاف اور جن کا استحصال ہو رہا ہے ان کی حمایت کے اندر یہ جنگ جاری ہے، یہ ترقی پسندی کی جنگ ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اسی جنگ کے سربراہ تھے، محنت کشوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کہ جو ہمارے قومی وسائل ہیں اس پہ ہمارے عوام کا قبضہ ہو اور استحصال جو ہے اس کا خاتمہ ملک سے ہو۔ آئین کی لوگ ہر قسم کے حوالے دیتے ہیں۔ آئین کے اندر آرٹیکل 3 جو ہے وہ یہی ہے کہ استحصال کا خاتمہ کیا جائے گا اور اجرتیں کام کے حساب سے اور کام جو ہے وہ اہلیت کے حساب سے، یہ سوشلسٹ اصول ہے جو کہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو استحصال کرنے والے ہیں ان کے پیچھے سامراجی قوتیں ہیں جو کہ ملک کے وسائل پہ ہمیں ہمارے قبضہ کرنا چاہتی ہیں، جو قبضہ کرتی نہیں کالونیل دور میں، لیکن اس کے بعد بھی جہاں ایک تحریک اس قسم کی اٹھی کہ نہیں یہ ہمارے وسائل ہیں اور ہم اپنے عوام کے مفاد کے لیے انہیں استعمال کریں گے، تو سامراج کو چوٹ پڑی۔ ایران کے اندر ڈاکٹر مصدق جب انہوں نے اینگلو ایرانین آئل کمپنی کو نیشنلائز کیا تو امریکن CIA نے ان کا تختہ الٹا اور بے شمار لوگوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا اور شہنشاہ ایران کو واپس بٹھایا گیا۔ اسی طریقے سے کامریڈ جمال عبد الناصر نے جب سوئس کینال کی قومی ملکیت میں لینے کا فیصلہ کیا تو وہاں بھی فرانس، انگلینڈ اور اسرائیل کی فوجیں تھیں، وہ چڑھ دوڑی وہاں پہ۔ تو یہ جو چیز ہے وہ یہ کہ کیا ہمارے وسائل ہمارے عوام کے قبضے میں رہیں گے، کے قبضے میں رہیں گے، یہ ایک بنیادی جنگ ہے۔ جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بنی تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پاکستان دفاعی معاہدوں میں امریکہ کے ساتھ تھا اور ان دفاعی معاہدوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ جو سوشلسٹ ممالک ہیں ان کے چاروں طرف ایک حصار بنایا جائے جہاں سے ہم ساری انٹیلیجنس و ہر چیز کرتے رہیں۔ انڈیا اس ٹریپ میں آ گیا۔ پاکستان جو تھا وہ جو تھا اس کے اندر بڑی سخت جدوجہد ان کے خلاف ہو رہی تھی، لیکن اب ان معاہدوں کا ایک جو بنیادی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو بھی قوتیں ایسی ہیں کہ جو محنت کشوں کے حقوق کی باتیں کر رہی ہیں، جو مساوات چاہتی ہیں، جو بھائی چارہ چاہتی ہیں، جو آزادیاں اور حقوق چاہتی ہیں، ان کو کچلا جائے۔ اچھا، میں اسی دور میں طالب علم تھا اور مجھے یہ گزری ہے کہ کس طریقے سے چھپ چھپ کے جو ترقی پسند تھے، کہیں بزم ادب میں چلے گئے، کہیں اسٹوڈنٹ یونین کے اندر چلے گئے، کہیں کسی ٹریڈ یونین کے اندر چلے گئے اور وہ ترقی پسندی کا پروگرام جو تھے وہ آگے لے جاتے تھے اور استحصال کے خلاف بات کرتے تھے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو ایک بنیادی تھیسس ہے وائی یہ پارٹی، اس میں انہوں نے بنیادی جو دلیل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ مذہبی جماعتوں کا اپنا ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے، جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں جو سرمایہ دارانہ طاقتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کا ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے۔ پاکستان میں ترقی پسندوں کا کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے اور اس لیے ایک پلیٹ فارم بننا چاہیے۔
اور اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ بنائی گئی، اور جیسے ہی یہ بنی تو سارے ملک سے ترقی پسند اس پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک 2 سال کے اندر ایک بڑی واضح فتح پاکستان پیپلز پارٹی کو نصیب ہوئی۔ اب یہ کہ جس وقت حکومت بنی اور اس وقت سمجھیے کہ ملک دولخت ہو چکا تھا، تو پھر اسی پروگرام کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بینکوں کو، انشورنس کمپنیوں کو، ان تمام کو نیشنلائز کیا تاکہ وہ وسائل حاصل ہو سکیں کہ جس سے ملک کو ترقی دی جا سکے۔ اور انہوں نے پاکستان اسٹیل مل، ایک الگ سے پورٹ، ہمارا پورٹ محمد بن قاسم، ہیوی میکینیکل کمپلیکس، ہیوی الیکٹرک، بے شمار منصوبے جو تھے وہ پبلک سیکٹر کے اندر شروع کیے۔ بینکوں کو نیشنلائز کر کے جو بینکوں کی برانچوں کو دیہاتوں تک پھیلا دیا، جس سے دیہی آبادی کی جو بچت تھی، سیونگز تھیں، وہ بھی اپنے سرکولیشن کے اندر آئیں، ان کو چھوٹے موٹے بھی ملنے لگے، لینڈ ریفارمز کی گئیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ جو استحصالیوں کے مفادات پہ کاری ضرب تھیں، اور انہوں نے اور جو مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے مل کے سامراج کی چھتری کے نیچے ان کی حکومت۔ پھر تاج حضرت صاحب یقینی طور پر بہت سارے وہ زبردست نہیں انیشیٹوز ہیں جس طریقے سے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے آپ بیان کر رہے ہیں، جس میں ایک منشور سر روٹی کپڑا مکان کا بھی ہے، لیکن سر ایک انتہائی اہم بات سر جو ہمارے لیے آج ایز اے پاکستانی میں سمجھتی ہوں قابل فخر ہے ہمارے لیے، وہ ہے ہمارا ایٹمی قوت ہونا، جس کی وجہ سے اور جس کی بدولت آج ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتے ہیں، جس کا یقینی طور پر جو صحرا ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ ٹیم نے اس پر ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے سر، وہ بھی ناظرین کو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کامنٹ بھی سر آپ سے لینا چاہوں گی کہ جس طرح کا عالمی دباؤ تھا سر اس وقت، ایسے دباؤ کے باوجود ڈٹے رہنا اس منشور پر سر آپ نے وٹنس کیا ہے، تھوڑا سا ہم سے سر شیئر کریں کہ کیا پس منظر تھا سر اس کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا اس وقت جو ہے وہ اتنے عالمی دباؤ کے باوجود کس طریقے سے ایک سٹانس کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیے یہ چیز جو ہے نا، یہ جیسا کہ میں نے کہا نظریاتی جنگ ہے، اور انہوں نے شہید کر دیا ذوالفقار علی بھٹو کو، لیکن وہ جنگ جو تھی وہ ختم نہیں ہوئی، لوگ بھٹو کے پیغام کو لے کے آگے چلتے رہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ لوگوں میں اعتبار قائم کرنا، اور اعتبار قائم کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اپنی جان کی قربانی دیتا ہے تو پھر وہ اعتبار بڑی شدت کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور اس جان کی قربانی سے جو بہت سے نا امید لوگ ہیں جو یہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ جناب اگر ہم باہر نکلے اور ہم نے آواز بلند کی تو ہمیں کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ سامنے نہیں آتے۔ لیکن پھر یہ شہید بی بی کی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قیادت تھی جنہوں نے ان بکھرے ہوئے لوگوں کو، وہ لوگ کہ جو اپنی امید چھوڑ چکے تھے اور جو میدان سے پیچھے ہٹ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں اب آؤ اور مل کے ہم جد و جہد کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ ہاں ایک خاتون اس طریقے سے کہ جس کے باپ کو پھانسی دی جا چکی ہے وہ میدان میں نکلی ہے، تو پھر ایک نئی اویکننگ آئی، ایک نئی سوچ آئی، اور ایک نیا حوصلہ ہوا سب کو، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نظریاتی قافلہ تھا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایبسلیوٹلی تاج حضرت صاحب بڑی زبردست بات کی ہے، اور جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو ایک سیاسی سرگرمیاں رہی ہیں، ویسی ہی اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم جو رہی ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کی بھی بہت ہی زبردست سیاسی جدوجہد رہی ہے۔ لیکن شہید علی بھٹو کی سیاسی جدوجہد پر ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک عہد کا نام ہے۔ سندھ کے علاقے لاڑکانہ میں 5 جنوری 1928 کو پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی سیاست کو نیا رخ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک زیرک سیاستدان تھے۔
कौम की तकदीर बदलने का जुनून, रोटी कपड़ा और मकान के नारे ने इन्हें अवामी लीडर बना दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 73 का आइन पेश करके मुल्क में हकीकी जमहूरियत की दाग बेल डाली। 1973 का मुतफिका आइन, एटमी प्रोग्राम का आगाज, इस्लामी सरबराही कौंसल और दीगर तारीखी कारनामे इनके नाम लिखे गए। जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फिकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक आम आदमी के सियासत में शमूलियत के एक ऐसे फलसफे की बुनियाद रखी जो इनकी मौत के 42 साल बाद भी जिंदा है। 5 जुलाई 1977 को मुंतखब वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके मार्शल लॉ लगा दिया गया। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो को एक कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत सुना दी। 4 अप्रैल 1979 को इस सियासतदान को तख्तादार पर लटका दिया गया, लेकिन भुट्टो की सियासत का जादू आज भी सर चढ़कर बोलता है। कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जबरदस्त करोगे, ईमान से करोगे। जुल्फिकार अली भुट्टो के फलसफे और इनकी जमात पीपल्स पार्टी से लाख इख्तलाफ किया जाए, लेकिन इनके अंदाजे सियासत पर इनके मुखालिफ आज भी इनकी शख्सियत के मोतरिफ हैं। एहसन अरशद, लाहौर, अब तक। मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके दुआ देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताश करके बाहर फेंक के रखा था। हम घास खा लेंगे मगर एटम बम जरूर बनाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये तारीखी अल्फाज साबिक वज़ीर ख़ारजा जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1965 में मैनचेस्टर गार्जियन को इंटरव्यू देते हुए कहे। सहर अंगेज शख्सियत की बदौलत अपनों के साथ साथ हरीफों के दिलों में भी जिंदा रहने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में अहम किरदार अदा किया। People here are rightly very much committed to the ideology of Islam, and Islam can be the golden bridge between the left and the right. 60 की दहाई में पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने की बात चली तो उस वक्त भी जुल्फिकार अली भुट्टो ही वजीर ख़ारजा थे। वज़ीर आज़म बनने के बाद जौहरी असलहे की सलाहियत हासिल करने के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया। फ्रांस से रीप्रोसेसिंग एटमी प्लांट पाकिस्तान लाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही एटमी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बुलावा भेजा तो उन्होंने भी लब्बैक कहा और 31 मई 1976 को हॉलैंड से पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की नाकाबिले तस्खीर दास्तान में अहम नाम जुल्फिकार अली भुट्टो का ही है कि जिनकी बदौलत मई 1998 में हिंदुस्तानी जौहरी तजर्बात का जवाब देकर पाकिस्तान भी जौहरी ताकतों की सफ में शामिल हो गया। तो एटमी प्रोग्राम से मुतालिक ये अहम रिपोर्ट थी जो कि टीम ने तैयार की थी, आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं नाज़रीन। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताज हैदर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ये गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ताज हैदर साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अंदाज़े सियासत रहा है उसकी कुछ दीगर पार्टियाँ, हर बड़ी पार्टी भी बड़ी मुअत्तरफ रही है। बिलखुसूस आज के जो हालात देख रहे हैं आप ताज हैदर साहब, ऐसे में बड़ा ही अहम तरीन, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी वोकल रही है मिलिट्री इन्वॉल्वेंस के हवाले से, क्या समझते हैं कि सियासत पे सिविल और मिलिट्री का जो किरदार रहा है माजी के हिसाब से, और इस तरह के किरदार को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पर्सनली सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो एस्टेब्लिशमेंट है और डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी सियासत में मदाखलत पर आइन पाबंदी लगाता है। लेकिन ये कि जिस वक्त अवाम उठे और ये तमाम चीज़ें हुई तो फिर डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान ने सियासत में मदाखलत शुरू कर दी। लेकिन बात यही है कि ये मसले का हल नहीं है, बल्कि मसले को और ज़्यादा उलझाता है। और उसकी वजह से आज जो हम देख रहे हैं एक क्राइसिस हर जगह, और जो डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने खुद इस बात को महसूस किया है कि सियासत में मदाखलत करना जो है वो उनका काम नहीं है। जो पिछली मदाखलत 2018 के इलेक्शन में उनकी हुई उसके नताइज भी हमारे सामने हैं। लेकिन कोई मसला हल नहीं हो रहा और मसले बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये मसला उसी वक्त हल होगा कि जब मुल्क अपने पैरों पे खड़ा होगा। मैंने एक दफ़ा
اب میری 21-22 سال کی عمر تھی اس زمانے میں، میں اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا تھا. فورن پالیسی پہ شہید سے بات ہو رہی تھی اور میں اپنے بولے جا رہا تھا. انہوں نے آرام سے سنا اور اس کے بعد کہا کہ تاج حیدر، بھوکے ننگوں کی کوئی فورن پالیسی نہیں ہوتی. تو ملک کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا اور اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا وہ پہلی شرط ہے ایک مضبوط فورن پالیسی کے لیے. اور اگر اس کی طرف سے غفلت برتی جاتی ہے، یا جیسے 20 دسمبر کی تقریر میں انہوں نے خطاب کیا مزدوروں، کسانوں، وکلا برادر، طالب علموں کو، مطلب یہ وہ فورسز تھیں جو کہ بھٹو کا آڈینس تھیں، یہ وہ طاقتیں تھیں. اور مزدوروں سے انہوں نے کہا کہ پروڈکشن ہر حال میں ہمیں بڑھانی ہے. اچھا، اب مشرقی پاکستان جا چکا ہے جہاں ہمارا کوئی 50% تیار مال جا رہا تھا. اب ذوالفقار علی بھٹو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں پروڈکشن بڑھانی ہے. لیکن جس وقت ہم نے پروڈکشن بڑھائی تو پھر ہم نئے مارکیٹ تلاش کرنے کے قابل ہوئے اور لوگوں کو روزگار دینے کے قابل ہوئے، زیادہ ٹیکس جمع کرنے کے قابل ہوئے. اور جس وقت کے نئی مارکیٹس آئیں اور ایکسپورٹ بڑھی تو پھر ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا. جو سب سے بڑا میریکل ہے جس پہ کہ شاید اس جذباتی ماحول میں بات نہیں ہوتی، وہ ان کی معاشی پالیسیاں ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے عوام کے اوپر بھروسہ کر کے اور اشرافیہ میں بھی جو محب وطن افراد تھے ان کو ساتھ لے کے اور یہ تمام اکانومی جو تھی وہ ملک کی بنائی. نیوکلیئر پروگرام پہ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے تو ری پروسیسنگ پلانٹ میں بھی فیول تو باہر سے ہی آنا تھا نا، اور اس کو ری پروسیس کرنا تھا. جو اصل ان کا کام تھا وہ یہ کہ ملک کے اندر جو یورینیم پایا جاتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں اور بھی کئی جگہ ہے، لیکن اس کو نکالا جائے اور اس کو جو ہے افزودگی اس کی یورینیم کی جائے. اور اس کے لیے ہم نے یہ سینٹریفیوج کی جو ٹیکنالوجی تھی یہ ہم نے نکالی. ڈاکٹر امین کا بہت اس میں بڑا حصہ ہے، اور سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے نہ صرف اپنے نیوکلیئر ری ایکٹر کے لیے فیول لے لیا، بلکہ ہم اس کو اتنی افزودگی ہم نے کر لی کہ ہم نیوکلیئر ویپنز کے اندر بھی اس کو استعمال کر سکتے تھے. تو ذوالفقار علی بھٹو کی ایٹمی پروگرام کے اندر بھی ایمفیسس وہ جو تھا ری پروسیسنگ پلانٹ، وہ ایک کور تھا اس کے لیے کہ وہ اس پہ لڑتے رہیں اور ہم اپنا کام یہاں پہ جو ہمارا اپنا قدرتی یورینیم ہے اس کو بڑھا کے ہم جو ان کی جو جہاں جو فیول سپلائی جو باہر سے آتا تھا اس کی جگہ ہم اپنا فیول بنائیں. میں اتفاق سے موجود تھا جب کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کا انہوں نے افتتاح کیا، اور بڑی ایک گہری تقریر ان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بجلی کو میں چاہتا ہوں کہ بنیادی حقوق میں لایا جائے. اور انہوں نے روس کی مثال دی کہ جہاں 1924 کے اندر بجلی کو بنیادی حق دے دیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہر کارخانے کو، ہر گھر کو، ہر سڑک کو، ہر دکان کو بجلی جو ہے وہ ملنی چاہیے. یہ ہمارا، اور ہم اس نیوکلیئر جو ہماری استعداد ہے اس کو بڑھا کے یہ ہم بہت جلدی ممکن بنا سکتے ہیں. لیکن بس دیکھیے وہی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سامراجی طاقتیں اور جو ان کے ایجنٹ تھے مقامی، وہ سارے مل کے اور اس پروگرام کو ختم. اچھا، پھر ایک بڑا جو ہوا اسلامی کانفرنس کے اندر وہ یہ کہ صرف پاکستان میں اپنے وسائل پہ لوگوں کو قبضہ نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ انہوں نے پوری مسلم دنیا کو یہ پیغام دیا کہ نہیں، جو مسلم دنیا کے وسائل ہیں وہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے ہونے چاہیے. وہ اس کو ہم اور پھر وہ آرگنائزیشن آف، اور یہ پہلا موقع تھا میرے خیال سے اسلامی تاریخ کا، جب 1300 سال کی تاریخ کا، جب تمام سربراہان مملکت
मुस्लिम यकीनी तौर दुनिया पर के ताज एक साहब छत इस पर तो जितनी के नीचे गुफ्तगू जमा की हुए। जाए एक अजीम लीडर के कारनामों पर वो कम है। 1973 का आइन हो नाज़रीन या इत्माम, एक अजीम लीडर के जो एहसानात हैं मुल्क पर ना वो छुटलाए जा सकते हैं ना भुलाए जा सकते हैं। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।